جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہوگا۔ اللہ آپ کو پرسکون کر دے، آمین اللہم ثم آمین۔ اور جو بہنیں ابھی جنت کے سفر میں آنے کا سوچ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ سبقت لے جانے والوں میں سے بنیں۔ اس دن ان کو سلام سلام کہنا ہوگا، تو اس حسین سفر میں پہلا قدم رکھیں، اللہ آپ کے لیے آگے راستے آسان کرتا چلا جائے گا۔ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر رخ نہیں موڑ لینا، کیونکہ یہ مشکلات منازل تک پہنچنے کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ پردہ دار لڑکی کہیں جاب نہیں کر سکتی، وہ پردے میں رہ کر کیسے جاب کر سکتی ہے؟ آپ پردے میں رہ کر ہر کام کر سکتی ہیں۔ پردہ آپ کو دوسروں سے حقیر نہیں کرتا، نہ ہی آپ کو ایک کمرے میں قید کرنے کے لیے آیا۔ اسلام آپ کو قید نہیں بلکہ آزاد کرتا ہے۔ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ آپ پردے میں رہ کر جاب کر سکتی ہیں۔ ایسے میں آپ خود کو محفوظ محسوس کریں گی، کیونکہ آپ کو قدم قدم پر مردوں سے سامنا کرنا ہوگا۔ تو جب آپ پردے میں ہوں گی، اللہ کے حکم پر لبیک کہہ رہی ہوں گی، تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر پل آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ اللہ کی اس آیت کا عملی مظاہرہ ہوتا دیکھیں گی۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے، پہچان لی جائیں تو ستائی نہ جائیں۔ آپ کا پردہ آپ کی پہچان ہے، آپ کا محافظ ہے، ہر بری نگاہ سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ چاہے آرمی میں جائیں یا ایئر فورس یا کسی اور جگہ جاب کریں، اللہ کا حکم کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ ہر جگہ اللہ کے حکم پر سمینا و اطاعنا کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو اس وجہ سے جاب نہیں دی جاتی کہ آپ پردہ کرتی ہیں، تو جان لیں وہ جاب آپ کے لیے کبھی خیر کا باعث نہیں بن سکتی تھی، جس کے لیے آپ کو اللہ کا حکم ماننے سے روکا جائے۔ وہ جاب آپ کے لیے فتنہ ہے، جس میں آپ کو اللہ کے حکم سے روگردانی کا کہا جائے۔ مجھے بھی جاب کی آفر ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نقاب کرتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نقاب میں آپ جاب نہیں کر سکتی۔ میں نے بہوشی قبول کر لیا، کیونکہ میرے نزدیک اللہ کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جس رب کے حکم پر آپ عمل کر رہی ہیں وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو بہترین وقت پر بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال جو بہت بار کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ فرض نہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو پھر ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے قرآن میں پردے کا حکم واضح کر دیا ہے۔ اب اگر آپ مختلف تعویلیں ڈھونڈیں گے نہ کرنے کی، تو آپ پھر سمینا و عصینا میں شامل ہوں گے۔ کیا آپ چاہتی ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، آپ ایسا کبھی نہیں چاہیں گی۔ تو اپنے اللہ کے حکم پر سمینا و اطاعنا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، جن کے لیے اللہ نے اپنی جنت اور ان سے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ بھی فرض ہے،
کیونکہ عورت سراپا پردہ ہے، اور جہاں اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے وہاں لفظ جلباب کہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جلباب اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو ڈھانپ دے۔ تو یہاں سے ہاتھوں اور پاؤں کے پردے کا پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں بھی پردے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح احادیث سے بھی ہاتھوں اور پاؤں کے پردے کے فرض ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم کرے جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر لٹکا لیا کریں، تو انہوں نے اپنی چادریں دو حصوں میں پھاڑ کر تقسیم کر لی اور انہیں اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ صحیح بخاری اور سنن ابن داؤد۔ ہمیں بھی ایسے ہی اللہ کے حکم پر سمینا و اطعنا والوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں۔ اور جو مومن عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے سروں سے اوپر سے چادر اور اوڑھنی اوڑھا کرتی تھیں، حتیٰ کہ راستہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی ایسا ہی ایمان لانا ہے اپنے اندر انشاءاللہ۔ اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کو نقاب اور دستانے پہننا منع ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ جو عورتیں حالت احرام میں نہ ہوتیں ان میں نقاب اور دستانے پہننا معروف تھا، اور یہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کرنے کے متقاضی ہے۔ مجموع الفتاوی۔ قرآن و احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہمیں اپنے اللہ کی رضا پانی ہے تو فوراً سے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، مختلف ہیلوں بہانوں میں نہیں پڑنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ساری پردہ اور ستر ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں یہ آیا ہے۔ ابلیس کی چالوں کا شکار نہیں ہونا۔ وہ کہے گا کہ ابھی رہنے دو، ابھی سوچ لو، نہیں کر پاؤ گی، بہت مشکل ہے۔ آپ نے اس وقت سوچنا ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا مقصود ہے، جنت میں جانا ہے۔ جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جائے تو وہ پھر راستے میں آنے والی مشکلات کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں محو سفر رہتا ہے۔ چاہے کتنے ہی کٹھن مراحل کیوں نہ آ جائیں، وہ تھکتا نہیں، رواں دواں رہتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا ہے۔ بہت جلد آپ کو بہترین سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ الضحیٰ۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کو خوش کرنا چاہیں تو طرح طرح کے تحفے دیتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو سامنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس طرح وہ بھی خوش ہو کے ہمیں بدلے میں کچھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پردہ کریں گی تو اللہ بھی آپ سے خوش ہو کر آپ کو اپنے راضی ہو جانے کی نوید سنائے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں ان کی طرف جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہیں یا ایسے ماحول میں رہتی ہیں جہاں ہاتھوں اور پاؤں کو چھپانا مشکل ہوتا ہے، یہ چاہ کر بھی چھپا نہیں پاتی۔ بہت ساری لڑکیاں ایسے ماحول میں رہ کر اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں جہاں اللہ کے حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ماحول میں رہ رہی ہیں جہاں آپ کے ہاتھوں پاؤں کا پردہ کرنا مشکل ہے، یا ایسا سسٹم ہے جہاں سے سب آپ کو آس پاس والے دیکھ سکتے ہیں
اور آپ چاہ کر بھی اپنے ہاتھوں پاؤں کا پردہ نہیں کر پاتی تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں، ایسے میں رخصت ہے۔ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ باقی سب کر رہی ہیں تو میں شاید کم تقوی والی ہوں اس لیے نہیں کر پاتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کافی بار یہ سنا ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہوں گی وہی ہاتھ پاؤں کا پردہ کرتی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے قرآن میں پردے کی فرضیت کے بارے میں، اور احادیث سے دلائل بھی دیے ہیں۔ خود کو پرسکون رکھیں۔ آپ بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر اس کے محبوب بندوں میں شامل ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ ایک ایسے ماحول میں جہاں نہ محرم ہو یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، وہاں ہاتھوں پاؤں کا پردہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کام کرتے وقت آپ کو اپنے ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح نماز وغیرہ کے لیے وضو کرتے وقت آپ کو پاؤں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، ایسے میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر اس کیٹیگری میں آ جائے گا جسے اللہ نے الا ما ظاہرہ کہا ہے، کہ جو ازہد ظاہر ہو جائے۔ آپ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسے میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبوری ہے، اور آپ کس ماحول میں رہ رہی ہیں یہ آپ جانتی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ میں بھی ایسے ماحول میں رہتی ہوں جہاں ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ کرنا مشکل ہے، لیکن آپ جب باہر جائیں جیسے بازار یا کہیں اور تو آپ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپا کے جائیں مکمل پردے میں۔ اور گھر میں آپ سے ہاتھوں پاؤں کا پردہ نہیں ہوتا تو یہ الا ما ظاہرہ میں آ جاتا ہے۔ اور جو سیپریٹ رہتی ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، وہ آسانی کر سکتی ہیں، اور جو جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں وہ خود کو چھپانے کی مکمل کوشش کریں۔ اگر پھر بھی کچھ ظاہر ہو جائے تو کچھ گناہ نہیں، اللہ جانتا ہے آپ کی نیت۔ اور اسلام معتدل دین ہے، آسان دین ہے۔ اگر آپ اس میں سختی کریں گے تو یہ آپ پہ غالب آ جائے گا، اور اللہ جانتا ہے آپ کن حالات میں رہ کر اس کے حکم پر سمینا و اطاعنا کر رہی ہیں۔ وہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے۔ اللہ جب آپ کو چن لے تو اس کی قدر کریں، نہ قدری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اگر آپ تڑپ رکھتی ہیں اللہ کے قرب کو پانے کی تو وہ ضرور آپ کو چنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ شورى آیت نمبر 13۔ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ آپ کو اپنا قرب عطا کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنے لیے چن لے اور خالص کر لے، آمین اللہم ثم آمین۔ ہمارا یہ اسٹیپ آج مکمل ہو گیا ہے بإذن اللہ۔ کل ہم اپنا 5واں اسٹیپ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، بإذن اللہ۔